إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفى. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء سلامتی. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعه وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. درود پر دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ قاف کی آیت نمبر 16 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں. وہ پروردگار عالم جو انسان کے خیالوں کو جانتا ہے، انسان کی سوچ کو جانتا ہے، تو انسان کی نیتوں سے بھی بخوبی باخبر ہے کہ انسان کیا سوچ رہا ہے اور کیا عمل خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر عمل کے لیے بنیادی شرط اس نیت کا اخلاص ہے کہ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان پیش کر رہا ہے. اور ذہن میں رہے کہ انسان جو عمل بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، پروردگار عالم انسان کی نیتوں کو سب سے پہلے جانچتا ہے کہ انسان نے یہ عمل کیا کتنے خلوص کے ساتھ کیا، کتنے خضوع و خشوع کے ساتھ پیش کیا. ہمارے جتنے اعمال ہیں، اگر ہم محبت اہل بیت علیہ السلام کے لیے کسی عمل کو کر رہے ہیں، پروردگار عالم ہماری نیتوں کو جانتا ہے. آج کی یہ گفتگو ایک خاص عنوان کی گفتگو ہے، امام موسیٰ کاظم ڈے کی مناسبت کی گفتگو. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ امام موسیٰ کاظم ڈے ہے کیا؟ تو ذہن میں رہے کہ امام موسیٰ کاظم کی ولادت سفر کے مہینے میں 7 سفر کو آتی، اور چونکہ
مومنین کرام ایام عزا کے اندر اہل بیت علیہم السلام کو پرسہ دینے کے اندر مشغول ہوتے ہیں. اسی اعتبار سے ان دنوں کے اندر اس خوشی کے موقع کو اس انداز میں نہیں منایا جاتا. لہٰذا ان علاقوں کے اندر کے جو افریقہ کے ممالک ہیں وہاں پر ایک خاص قسم کا دستور ہے، اور وہ دستور یہ ہے کہ 7ویں امام کی ولادت کی خوشی کو 7 رجب کو منایا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے ایک چھوٹی موٹی لاجک بھی ہے کہ چونکہ 7ویں امام کی خوشی ہے لہٰذا 7ویں مہینے کی 7ویں تاریخ کو منائی جائے، اور اس اعتبار سے 7 رجب کو امام موسیٰ کاظم ڈے کے اعتبار سے منایا جاتا ہے. چونکہ امام موسیٰ کاظم کے ساتھ مخصوص ہے لہٰذا گفتگو بھی امام موسیٰ کاظم کی شخصیت کے اوپر ہوگی، اور امام موسیٰ کاظم کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. 7 سفر کو امام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں. امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہو رہی ہے مقام ابوا، مکہ اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے مقام ابوا. تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بی بی حج سے واپسی آ رہی تھی اور امام کی ولادت ہو رہی. اب میرا سوال ہے مومنین سے کہ اگر بی بی کو پتا تھا کہ ولادت ہونے والی ہے تو عبادت کو تھوڑا مؤخر کر دیتی. لیکن یاد رکھیے اہل بیت کا گھرانہ ہے، واجبات کی تعلیم اور احکام شریعت کی اہمیت کو اس انداز میں بتا رہا ہے کہ دیکھو چاہے کتنی ہی بڑی مجبوری کیوں نہ ہو، اگر حج انجام دینے جانا ہے تو پھر ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دو، چاہے ولادت رستے کے اندر ہی ہو جائے، مکے اور مدینے کے درمیان کہیں کوئی مقام آ جائے. یعنی در حقیقت ایک پیغام ہے سارے کے سارے چاہنے والوں کے لیے، وہ سارے کے سارے مومنین کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر حج کو ڈیلے کر دیا کرتے. یہ تو ایک درمیان سے ایک بات ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہم حج کو ڈیلے کر دیا کرتے، سارے وسائل مہیا ہیں، ساری کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، کہتے نہیں اس سال ٹریول زیادہ ہو گیا، حج اگلے سال رکھ دیں گے، یا کسی اور وجہ سے حج کو تاخیر پر لے جاتے رہتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑا میسج کہ بی بی کے گھر میں ولادت متوقع ہے لیکن حج پر جا رہی ہیں، حج سے واپسی کے موقع پر ولادت ہو رہی. تو یہ اہمیت بتانا مقصود ہے کہ دیکھو ہم واجبات الہیہ کو کسی قسم کی تاخیر کا شکار نہیں کرتے. اگر شریعت نے ایک کام تم پر ضروری رکھا تو وہ اتنا اہم ہے کہ جاؤ اور انجام دو، اور باقی کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے، وہ پروردگار عالم بہترین راستوں کو بنانے والا ہے. تو امام کی زندگی کی ابتدائی مرحلے سے ایک پہلا میسج ملتا ہے. اور اس کے بعد اگر امام کے نام کے اوپر بات کی جائے، نام ہے امام کا موسیٰ، لقب ہے کاظم، اور دونوں ناموں کے اعتبار سے بڑے لطیف نکتے علماء نے بیان فرمائے کہ موسیٰ کا نام اگر تاریخ میں آ جائے تو فوراً خیال جاتا ہے نبی موسیٰ کی طرف، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے سامنے اگر موسیٰ کا نام آئے تو 7ویں امام کی طرف دھیان جاتا ہے. لیکن دونوں موسیٰ کے دور میں ایک اور نام بڑا مشترک نام ہے کہ جس کا تاریخ نے نام لکھا ہارون. اب بڑے لطیف نکتے یہاں پر موجود ہیں کہ نبی موسیٰ کے دور میں ہارون نبی کا چاہنے والا بن کر موجود ہے، اور امام موسیٰ کاظم کے دور میں جو موجود ہے ہارون، وہ در حقیقت امام کو نقصان پہنچانے والا ہے، امام کا قاتل ہے، امام کو زہر دینے والا ہے. اب پیغام تاریخ کے اعتبار سے بڑا اہم ترین پیغام، قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے. نبی موسیٰ کا جب تذکرہ کیا تو ایک مقام پر قرآن نے تذکرہ کیا کہ نبی موسیٰ بڑے غضب کے عالم میں آ گئے، یعنی نبی موسیٰ کی غضب کی صفت کا تذکرہ کیا گیا. اور جب امام موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو لقب بیان ہو رہا ہے کاظم. شاید حکمت پروردگار یہ ہے کہ تم بہت ساری باتوں کو سمجھ جاؤ کہ اگر قہر و جلال پروردگار کا نمونہ دیکھنا ہے تو نبی موسیٰ کی ذات کو دیکھ لو کہ وہاں پر قہر و جلال و غضب نظر آئے گا، اور اگر دوسری طرف تحمل پروردگار کا مظاہرہ دیکھنا
تو امام موسیٰ کاظم کی شخصیت کو دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ تحمل پروردگار کس انداز کا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری وہ لطیف باتیں کہ ایک ہی نام ہے موسیٰ، اگر نبی کا ہوتا ہے قہر و جلال کا نمونہ بن جایا کرتا ہے، اگر امام کا ہوتا ہے تحمل پروردگار کا نمونہ بن جایا کرتا ہے۔ اور خداوند عالم یہ پیغام بھی دینا چاہ رہا کہ دیکھو ناموں کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ نبی موسیٰ کے دور میں اگر ہارون ہوگا تو نبی موسیٰ کا خیر خواہ ہوگا، نبی موسیٰ کا ساتھی بنتا ہوا نظر آئے گا، اور امام موسیٰ کے دور میں اگر ہارون ہوگا تو دشمن امام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھنا کہ جس ہارون کو پروردگار عالم چنے گا وہ نبی کا خیر خواہ بنتا ہوا نظر آئے گا، اور جس ہارون کو لوگ چنتے ہوئے نظر آئیں گے وہ امام کا دشمن بنتا ہوا نظر آئے گا۔ شاعر نے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک شعر لکھا کہ دنیا کا امن لوٹ کے مامون بن گئے۔ اب تاریخ میں جا کر ایسے کریکٹر کو اٹھا کر دیکھیے، دنیا کا امن لوٹ کر مامون بن گئے اور دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے۔ اب یہ سارے کے سارے تذکرے اس موسیٰ نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑا تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے گا کہ دنیا کا امن لوٹ کے مامون بن گئے، دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے، ان بندگان زر کی سیاست تو دیکھیے، موسیٰ کو زہر دے کے بھی ہارون بن گئے۔ تاجان گرامی، میسج پروردگار عالم کی طرف سے یہی ہے کہ دیکھو ناموں کے دھوکے میں مت آنا۔ ایک دور میں ہارون ساتھی بھی بنتا ہوا نظر آئے گا، دوسرے دور میں ہارون دشمن بنتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ بس ذہن میں رکھنا کہ حجت پروردگار کس کے ساتھ ہے۔ حجت پروردگار کے ساتھ ساتھ تم چلتے رہو گے تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ امام موسیٰ کاظم کا دور بڑا اہم ترین دور ہے، اور امام کا یہ لقب جو امام کے ساتھ جڑا ہوا ہے بڑا اہم ترین لقب ہے۔ کتنا تحمل و برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں امام۔ در حقیقت امام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ کار پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں کی غلط باتوں پر، لوگوں کی طرف سے دی ہوئی اذیت کے اوپر تحمل کا مظاہرہ کرو، برداشت کا مظاہرہ کرو۔ بحر الانوار کی روایت کہ اعلی عمر میں سے ایک شخص امام علیہ السلام کو اذیت پہنچاتا ہے، مدینے کا رہنے والا، مولا کائنات کو گالیاں دیتا ہے، یہاں تک کہ امام کے کچھ چاہنے والے امام کے پاس آئے کہ مولا آپ ہمیں اجازت دیجیے اسے سبق سکھا کر آتے، اتنا سبق سکھائیں گے کہ آئندہ سے گالیاں نہیں دے گا۔ امام نے کہا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ امام علیہ السلام نے کچھ دنوں کے بعد اپنی سواری کو اٹھایا اور اس شخص کے کھیت میں پہنچے۔ جیسے ہی اس نے امام کو اپنے کھیت میں آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ شور شرابہ کرنا شروع کیا، پھر امام کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام اپنی سواری سے اترے، اس کے قریب گئے اور قریب جا کر امام نے کچھ جملے کہے۔ امام نے کہا یہ بتا کہ تیری یہ کھیت سے کتنی آمدنی کی توقع ہے؟ کہنے لگا آمدنی تو مجھے نہیں پتا۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ تیرا نقصان کتنا ہوا؟ کہنے لگا میرا 100 دینار کا نقصان ہوا ہے۔ امام نے کہا تجھے تو امید کتنے کی تھی؟ کہنے لگا ممکن ہے 200 ملے۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ایک تھیلی نکالی جس میں 300 دینار تھے، اور 300 دینار اسے دے دیے اور کہا یہ لے، تیری توقع سے زیادہ تجھے مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور دل میں یہ احساس ہونے لگا کہ اب تک میں جس شخص کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جس کی توہین کر رہا تھا، اس نے مجھے اتنا کچھ دے دیا۔ زبان پر جملے آئے، اور یہ وہ جملے ہیں جو ہم اکثر و بیشتر ان لوگوں کی زبان سے سنتے آئے ہیں کہ جنہوں نے ائمہ اہل بیت کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ امام کے مقام کو سمجھے۔ جملہ کیا تھا؟ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ کس مقام پر رسالت کو رکھنا ہے، اور یقیناً پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ پروردگار عالم نے کن ہستیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا اور ان کا مقام کتنا بلند رکھا۔ جس کسی نے بھی ان کے مقام کی توہین کی کوشش کی، جس کسی نے بھی ائمہ علیہم السلام کو نقصان پہنچانے کی یا توہین کرنے کی کوشش کی، پروردگار عالم نے اسے دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ بڑی مشہور و معروف روایت، نفی انصاری ہارون رشید کی خدمت میں موجود تھا، اور اتنے میں اس نے دیکھا کہ سامنے سے آل رسول میں سے ایک شخص آیا، لوگ اس کے احترام کو کھڑے ہو گئے۔ عبدالعزیز بن عمر کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ نفی انصاری، کہ یہ کون ہے؟
کہا کہ رسول خدا کے فرزند ہیں، آل ابو طالب میں سے ہیں۔ کہنے لگا کتنے عجیب قسم کے لوگ ہو تم لوگ کہ جو تم سے سلطنت چھین لینے والا ہے، جو تمہاری سلطنت کو نقصان پہنچانے والا ہے، تم اس کا احترام کر رہے۔ عبدالعزیز بن عمر کہنے لگا کہ بڑے برگزیدہ شخصیت ہیں، آل رسول میں سے ہیں، ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ نفی انصاری آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ دیکھو میں بتاتا ہوں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، انہیں باہر نکلنے دو، میں تمہیں بتاؤں گا ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ عبدالعزیز بن عمر نے پھر ایک مرتبہ جملہ کہا کہ دیکھ، جس کسی نے آل رسول کی توہین کی کوشش کی، جس نے انہیں رسوا کرنے کی کوشش کی، پروردگار عالم نے اسے ایسا ذلیل و رسوا کیا ہے کہ پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن یہ شخص نہ سمجھا۔ جب امام اس مقام سے باہر نکلے، ایک مرتبہ آ کر امام کی سواری پر ہاتھ ڈالا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تمہارا تعارف کیا ہے، تم ہو کون؟ توہین آمیز انداز میں امام سے سوال کیا۔ اب دیکھیے امام نے کس انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ واقع اگر امام اپنا تعارف خود اپنی زبانی کرائیں تو کتنا بہترین قسم کا تعارف ہوگا۔ امام علیہ السلام اسے کہنے لگے کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اب امام کا جواب سنیے۔ امام فرماتے ہیں اگر تو میرا نسب پوچھتا ہے تو یاد رکھ میں محمد ابن اسماعیل ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند، اور واقعاً ایسا تعارف امام ہی کروا سکتے ہیں۔ ایک جملے کے اندر رسول خدا سے نسبت، ابراہیم خلیل اللہ سے نسبت، اسماعیل ذبیح اللہ سے نسبت، ساری کی ساری نسبتوں کو پیش کر کے رکھ دیا کہ یاد رکھ ہمارا مقام کتنا بلند ہے کہ کائنات کے افضل ترین رسول سے ہمارا تعلق ہے، خلیل خدا ابراہیم سے ہمارا تعلق ہے، ذبیح اللہ اسماعیل سے ہمارا تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر تو میرا وطن پوچھتا ہے، اب دیکھیں امام اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اگر تو میرا وطن پوچھتا ہے تو یہ ذہن میں رکھ کہ میں اس وطن کا رہنے والا ہوں کہ جس کا حج تم تمام مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ انہیں امام یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ جو میرا وطن ہے، جو میرا شہر ہے، میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس پر آئے بغیر تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر تو میری قدر و منزلت کو پوچھتا ہے، واقعاً در حقیقت فضائل امام کو بے زبان امام سمجھنا ہے تو یہ روایت سب سے بہترین روایت کہ اگر تو میری قدر و منزلت پوچھتا ہے تو یاد رکھ اللہ نے تمہاری نماز میں ہم پر درود کو واجب کیا ہے، جب تک ہم پر درود نہ بھیجو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر امام کہتے ہیں کہ نماز کے اندر نہیں پڑھتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بس جی محمد و آل محمد پڑھتا ہے، ہم ہی آل محمد ہیں کہ جن پر تو نماز میں درود بھیج رہا ہے، اور ہم پر درود بھیجے بغیر تیری نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ امام نے اس انداز میں تعارف کروا دیا۔ عبدالعزیز بن عمر نے مخاطب ہو کر نفی انصاری سے کہا کہ میں تجھے کہتا تھا کہ ان کی توہین کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ جس نے بھی ان کے ساتھ غلط سلوک کرنے کی کوشش کی پروردگار عالم نے اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ ایسے کئی سارے کردار تھے جو امام کے دور میں موجود تھے، لیکن امام علیہ السلام کا اخلاق کتنا بلند، تحمل امام کتنا زیادہ بلند، اور اسی وقت امام کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو، علمی اعتبار سے امام نے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسائل کو حل کر دیا۔ امام کا دور وہی دور ہے کہ چھٹے امام کے دور میں جو بہت سارے لوگ قیاس آرائیوں کی طرف چلے گئے، اپنے دماغ سے مختلف فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ ساتویں امام کے دور میں بھی وہ سلسلہ ایسا جاری تھا لوگوں کا، آیت قرآنی کہ جس کو میں نے ابتدا میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ امام علیہ السلام نے بھی اسی آیت کے ذریعے سے جواب دیا، اور کسے جواب دیا؟ اس مشہور و معروف شخص کو جواب دیا کہ جس کے مختلف قسم کے نظریات تھے۔ اگر تاریخ کے اعتبار سے بحلول کا قصہ آپ کے ذہنوں میں ہو تو وہ عقائد و نظریات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور پھر امام کی روایت کو پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ یہ وہ شخص کے جو مختلف نظریات رکھتا ہے، بڑا مشہور و معروف آدمی ہے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ وہ مشہور و معروف شخص ہے جو اپنے دروس کے اندر مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ شیعوں کے امام،
کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا، جبکہ شیطان تو خود آگ سے خلق ہوا ہے، اور جب آگ کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے اثر کرے گی، لہذا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اپنی دوسری بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی دینی چاہیے، اور اس بات کے ذریعے سے دیگر چیزوں کے اوپر استدلال کو پیش کر رہا۔ پھر کہتا ہے کہ دیکھو جو کام بھی انسان کرتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے کرتا ہے، انسان کا اپنا اختیار نہیں۔ اور اسی سوال کا جواب امام نے بھی دیا، لیکن بہلول نے جس انداز میں جواب دیا وہ تاریخ کے اندر اس انداز میں موجود ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو بڑا محظوظ ہوتے ہیں۔ امام نے دلیل کے ذریعے جواب دیا اور بہلول نے پتھر مار کر جواب دیا۔ بہلول جب اس مقام پر موجود تھا، بہلول نے زمین سے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس شخص کے سر پر مارا اور وہاں سے فرار ہونا شروع کیا۔ اب جب لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے اور اسے پکڑ کر لائے، قاضی کی عدالت میں پہنچایا، مدعی بھی وہاں پر پہنچا اور کہنے لگا کہ اس نے مجھے مارا ہے اور بڑی تکلیف پہنچائی اور مجھے بڑا نقصان پہنچایا۔ اب بہلول نے جوابات کے ذریعے سے اس کی ساری درس کی باتوں کو، دلیلوں کو رد کر دیا۔ کس انداز میں رد کیا کہ بہلول کہنے لگا کہ میں نے تو مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر مارا ہے، اب تو انسان ہے، تو بھی مٹی سے بنا ہے، اگر مٹی کو مٹی پر مارا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگا کیسے فرق نہیں پڑتا، بڑی چوٹ پہنچتی ہے۔ اب بہلول کو کہنے کا موقع ملا کہ کچھ دیر پہلے تو ہی کہہ رہا تھا کہ شیطان کو آگ سے خلق کیا گیا ہے، اور اگر شیطان کو آگ میں ڈال دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طریقے سے تو مٹی سے خلق ہوا ہے، تجھے مٹی مار دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہنے لگا کیسی بیوقوفی والی باتیں کر رہے؟ بہلول نے کہا میں تیری باتوں کو پیش کر رہا ہوں، بیوقوفی والی باتیں نہیں کر رہا۔ پھر بہلول نے کہا اچھا ایک کام کر، تجھے درد ہو رہا ہے تو درد دکھا دے۔ کہنے لگا کیسی باتیں کرتے ہو، درد کوئی دکھانے کی چیز ہے؟ بہلول نے پھر اس کی بات کو پیش کیا کہ کچھ دیر پہلے تو ہی کہہ رہا تھا کہ جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی بھی دیتی ہے، لہذا مجھے درد دکھا دے۔ پھر ضد ہو کر رہ گیا۔ ایک مرتبہ پھر بہلول نے دلیل کو پیش کیا کہ دیکھ یہ کام اگر میں نے تجھے مارا بھی ہے تو یہ کام مجھ سے خدا نے کروایا ہے، کیونکہ تو ہی تو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے خدا کروایا کرتا ہے، تو یہ پتھر بھی میں نے تجھے خدا کے کہنے پر مارا ہے۔ ساری کی ساری دلیلیں جو اپنے درس کے اندر پیش کر رہا تھا باطل ہو گئیں، اور یہ سارے کے سارے وہ نظریات تھے کہ جو باطل اماموں نے پھیلائے، اس دور کی پیداوار کہ جو آج کے دور میں بھی چل رہی ہے قیاس اور مختلف ناموں سے۔ جب امام کی خدمت میں یہ شخص پہنچا تھا تو اس نے امام کے سامنے بھی اسی قسم کا سوال کیا تھا کہ نماز میں خضوع و خشوع باقی نہیں رہتا کیونکہ لوگ سامنے سے گزر جاتے ہیں، اور امام نے بڑا لطیف جواب دیا تھا قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے۔ یعنی امام نے کہا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ پروردگار عالم ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی امام کیا پیغام دینا چاہتے تھے کہ وہ تم کیسی نمازیں پڑھتے ہو کہ لوگوں کے گزرنے سے تمہاری نمازیں باطل ہو جاتی ہیں، ہم تو اس خدا کی عبادت کر رہے ہیں کہ جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، جو ہماری سرگوشیوں کو سن لیا کرتا ہے۔ اور ائمہ کی عبادت کو اٹھا کر دیکھا جائے تو لوگوں کی نمازیں باطل ہو جایا کرتی ہیں، ائمہ کے پیروں سے تیر کو نکال لیا جاتا ہے اور امام کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس انداز میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ دنیا کی خبر نہیں ہوتی۔ اور پھر امام نے جواب دیا کہ جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے گناہ کس کی طرف سے ہوتا ہے، امام نے کہا دیکھ 3 پروبیبلٹیز ہیں۔ پہلی پروبیبلٹی تو یہ ہے کہ خدا کرواتا ہے، دوسری پروبیبلٹی یہ کہ خدا اور انسان دونوں مل کر گناہ کرتے ہیں، اور تیسری پروبیبلٹی یہ کہ انسان خود گناہ کرتا ہے۔ اور پھر امام نے ایک ایک کے جواب کو دینا شروع کیا کہ اگر خدا گناہ کرواتا ہے تو یہ عدل پروردگار کے خلاف ہے کہ وہ خود گناہ کروائے اور انسان کو سزا دے دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر انسان اور خدا دونوں مل کر گناہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم شریک ہے قوی، یعنی مضبوط قسم کا شریک پروردگار عالم ہوا، اور انسان ضعیف ہے چونکہ مخلوق ہے۔ یہاں پر بھی عدل پروردگار پر بات ہے کہ شریک قوی شریک ضعیف کو کس قسم کے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، اسے خود
احساس ہونا چاہیے عدل پروردگار کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں تیسری صورت باقی رہ جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اتنا صاحب اختیار بنایا کہ راستے کی ہدایت کر دی، اچھے اور برے کی ہدایت کر دی۔ اب انسان چاہے تو ثواب کے راستے کی طرف جائے، چاہے تو عقاب کے راستے کی طرف جائے۔ لہٰذا انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کرتا ہے، پروردگار عالم نے زبردستی اسے کوئی گناہ نہیں کروایا، خدا نے راستہ اسے بتا دیا۔ امام علیہ السلام کی زندگی کو اگر غور کیا جائے، بہت سارے میسیجز، بہت سارے پیغامات ہیں کہ جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری چھوٹی حدیث کے ذریعے سے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو دو چیزوں کی باتیں مت کیا کرو۔ پہلی چیز فقیری کی باتیں مت کرو، اور دوسری چیز لمبی زندگی کی باتیں مت کرو۔ کیوں؟ کس وجہ سے یہ باتیں نہ کی جائیں؟ نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ کیونکہ جب فقیری کی باتیں کرو گے تو بخل پیدا ہوگا تم میں، کیونکہ جب تمہارے دماغ میں یہ خیال آئے گا کہ ہم فقیر بن جائیں گے یا فقیری آ جائے گی، تو تم نکالنے میں کنجوسی کرو گے، خرچ نہیں کرو گے۔ پھر دوسری کیفیت، جب طول عمر کی باتیں کرو گے تو تمہارے دل میں حیرت پیدا ہوگا، اتنی لمبی زندگی ہے، گزارا کیسے ہوگا، جمع کرنا شروع کرو گے، پھر خرچ نہیں کرو گے۔ یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ فقیری تمہیں بخیل بنا دے گی اور طول عمر تمہیں حریص بنا دے گی، اور پروردگار عالم نہ تمہیں بخیل دیکھنا چاہتا ہے، نہ تمہیں حریص دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم تمہیں ان آیتوں کا مصداق دیکھنا چاہتا ہے جس میں خدا کہتا ہے کہ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے بنو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع